بہت ساری مسجد کمیٹیاں اجتماعی قربانیاں کرتی ہیں، وہاں بھی غلطیاں دیکھی گئی ہیں. یہاں تک دیکھا میں نے عبدالجبار بھائی، جانور ذبح ہو گیا، آخری جانور بچا، اس کے اندر 4 حصے تھے، 3 حصے نہیں آئے، ذبح ہو گیا، پنڈوکلیاں بنا دی جیسے گوشت کے ساتھ. ایک آدمی آ گیا، ہاں مجھے بھی کرنی ہے ابھی، ہاں کھا گوشت رکھا لے جاؤ. جانور ذبح ہوتے وقت تو جانور کی ملکیت ہی نہیں تھی اس بندے کے پاس. آنرشپ ہونا ضروری ہے نا ذبح سے پہلے. جی. وہ تو اس کو پاس تھے ہی نہیں جب اس کی قربانی ہوتی. جب اس کی قربانی ہوتی. ٹھیک ہے. آنرشپ کب ہوگی؟ جب جانور متعین ہوگا کہ ہاں بھائی ان کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے. ٹھیک. یہ مناظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بعض جگہوں پہ. قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے وہ جانور تو حلال ہے، مطلب ذبح ہوا جس طرح عام ایک گوشت کا جانور ذبح ہوتا ہے، قربانی تو نہیں ہوگی. باقی ان 3 لوگوں کا کیا ہوگا جن کی جنہوں نے قربانی نہیں ہوگی، ان کی بھی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی ان کی قربانی بھی. مفتی اس میں ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر کوئی شخص اس طریقے سے آیا کہ ایک جانور ذبح ہوا تھا جس میں 4 قربانی کرنے والے تھے اور 3 ایسے حصے تھے جن کا کوئی مالک ان معنوں میں نہیں تھا کہ وہ قربانی کر رہا ہے، عقیقہ کر رہا ہے، اب انہوں نے ذبح کر دیا، تو جو پہلے 4 شامل تھے ان کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اور جو بعد میں آیا ہے جس کو گوشت دے کے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے لے جاؤ، قربانی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، یعنی ان پہلے والوں کی بھی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. ان کی کیوں نہیں ہوگی مصطفیٰ؟ انہوں نے تو پہلے لے لیا تھا. جانور میں ضروری ہے کہ ہر حصہ تقرب کے لیے متعین ہو، ٹھیک، اللہ کی قربانی، اللہ کی رضا کے لیے متعین ہو. اللہ کی رضا کا ایک پہلو ہے قربانی کا جانور ہو. ٹھیک ہے. قربانی کا نہیں کوئی عقیقہ شامل ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی قربانی 3 قربانی کے کسی کا ایک عقیقے کا ہے، پاسبل ہے. صحیح. یعنی اس میں عقیقے والا شامل ہو سکتا ہے. کسی نے کہا جی میں اپنے والد صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بقیہ حصے ہیں اس میں تقرب کی نہیں تو شامل ہی نہیں ہوئی کسی کی بھی. صحیح ہے. آنرشپ ہی نہیں، خالی رکھے ہوئے تو خالی رکھے ہوئے تھے. صحیح. قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. اور یہ بعد میں آ رہا ہے بیچارہ جو گوشت لے کے جا رہا ہے، تو صرف یہ گوشت تو لے کے جا رہے ہیں صاحب، اس کی قربانی تو ہوئی نہیں، اب گناہ گار کون ہو؟ وہ جس کے پاس اجتماعی قربانی ہے وہ گناہ گار ہے سب سے پہلے تو، کہ اس نے یہ بھنڈ لگایا ہے، یہ غلط بیانی کی. یہ مطلب اس نے ایک ایکٹیویٹی ایسی کی ہے نا، اس کو آپریشن چلانا نہیں آتا شریعہ گائیڈنس کے مطابق، جی. اس کو اس میں ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی دیکھیں اس وقت ایک ذہن کیا ہے، کچھ لوگوں کا ذہن یہ بھی ہے بھائی میرے دوست کے پاس جانور کھڑے ہوئے ہیں، جی کون منڈی جائے کون بیچے، چلو اجتماعی قربانی میں لگا دیتے ہیں. یہ بھی ایک ذہن ہے. اگر وہ لگا دیتے ہیں تو شرعی تقاضے پورے کر کے لگا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. آٹو پارٹ والا ہو یا فرنیچر والا ہو یا لوہار ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک. تو گلی محلوں میں جو یہ کنسپٹ تو گلی محلوں سے نکلا ہے نا، جی کہ بھائی پڑوسی نے جانور لینے جا رہا ہے تو چلو 2 حصے اس کے ملا لیے، 4 حصے خود کے ملا لیے، 2-3 گھر والوں نے مل کے کر لیا، تو 2-3 افراد مل کے کر لیا. اب یہ گلی محلوں سے نکل کر بڑے لیول پر چلا گیا. شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک.